دیکھیں اس میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پرفیکشنسٹ تھے. اب کوئی کہے کہ یہ معذاللہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی درجہ گرانی کی کوشش کرے تو ایسا نہیں ہے. اللہ کے نبی کو یہ بات بتا کر اللہ ہمیں سبق دے رہے ہیں بیسیکلی کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی چیز آئے تو اس کو کریکٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اپنے آپ کو پرفیکٹ مت سمجھو. حضور پرفیکٹ تھے, وی آر ناٹ پرفیکٹ, وی آر ناٹ ایون کلوز ٹو دا لفظ پرفیکٹ. تو اس میں کریکشن کی گنجائش موجود ہے, اپنے آپ کو کریکٹ کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو بہت امپورٹنس دیا کرتے تھے, اور جب بھی آیا کرتے تھے کھڑے ہو جاتے تھے اللہ کے نبی, اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ کی وجہ سے اللہ نے مجھے قرآن میں تنبیہ کی. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. 17 صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی عزیز, بہت ہی قریب صحابی, اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وجہ سے تنبیہ فرمائی. بچپن سے یعنی کہ پیدائش سے ہی ہی واز بورن بلائنڈ, یعنی کہ بنائیت نہیں تھی, نظر نہیں تھی. تو ان کی والدہ جو ہیں ان کو دنیا سے چھپا کے رکھتی تھیں کہ کوئی طعنہ زنی نہ کرے میرے بچے کو. تو ان کی والدہ کا نام جو ہے وہ ام مکتوم لوگوں نے رکھ دیا. مکتوم مینز عربی میں اگر آپ اس کی ٹرانسلیشن دیکھو تو ہائیڈنگ سم ون, کیپنگ سم ون ان سیکریسی. تو ان کا نام جو ہے ام مکتوم, اور آپ دیکھ لو کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم اتنے یہ والدہ کے ساتھ اتنا ان کا کنیکشن تھا کہ ان کو انہی کے نام پہ ان کا نام آج تک یاد رکھا جاتا ہے. اصل میں ان کی والدہ کا نام عاتقہ بنت عبداللہ تھا. اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ سیدنا عبداللہ ابن مکتوم بڑے ہوتے گئے, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی ایک رشتہ داری تھی. دیٹ واز سسرالی رشتہ داری وچ واز سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو تھی کے فرسٹ کزن بھی تھے. اور خیر بلائنڈنس نے ان کو ڈٹر نہیں کیا اسلام کو ایکسیپٹ کرنے سے. دس شوز کہ اسلام صرف آنکھوں سے ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا, کان سے جو بات دل میں جاتی ہے وہ اثر کر جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب میں ہدایت لکھی ہوئی تھی, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری ہدایت نصیب فرمائی, اور ہی واز ون آف دا ارلی مسلمس. اس کے بعد قریش نے ان کے اوپر بھی بہت ظلم کیا. although he was blind, لیکن still he was harmed a lot like others. جو باقی صحابی تھے انہی کی طرح ان کے اوپر بھی ظلم کے پہاڑ توڑے. اور اس کے بعد جو ہے ان کی ایک عادت تھے, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکثر جایا کرتے تھے. ظاہری بات ہے پڑھ تو سکتے نہیں تھے, حضور کو کہا کرتے تھے جا کے کہ یا رسول اللہ مجھے جو ہے نا جو بھی آیات آپ پہ نازل ہوئی ہیں مجھے ان کے بارے میں وہ سنائیں تاکہ میں سن سکوں, کیونکہ پڑھنے سے وہ ایک انفارچونیٹلی ایک اللہ کی طرف سے ایک وہ نہیں تھی, بنائی نہیں تھی. تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کے سنا دیا کرتے تھے جو بھی قرآنی آیات نازل ہوا کرتی تھی. ایک دن ایسے ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے سرداروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, جس میں ولید بن مغیرہ, امیہ بن خلف اور ابو جہل بیٹھے ہوئے تھے. اور یہ ڈسکشن چل رہی تھی, ایک آرگیومنٹ چل رہا تھا, یا آپ کے ڈیبیٹ چل رہی تھی جیسے آج چلتی ہے مسلمانوں اور کفار کے درمیان میں کہ کون سا مذہب ٹھیک ہے. اس وقت حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, اور ظاہری بات ان کو پتہ تو نہیں تھا کہ کون بیٹھا ہوئے, تو ان کو نظر نہیں آیا. انہوں نے پھر حضور سے آگے یہ خواہش کی کہ مجھے پڑھ کے سنائیں, یہ قرآن کی آیات پڑھ کے سنائیں. تو اللہ کے نبی نے ان کی طرف دیکھا اور واپس متوجہ ہو گئے سردار قریش کی طرف. اس کے بعد کیونکہ حضور کو لگا تھا کہ شاید میں کنونس کر لوں گا آج ان تینوں کو,
لیکن وہ obviously they were not interested, they were only interested in just having a debate and dialogue. تو اس کے بعد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چہرہ انور موڑا ہے اپنا واپس ان کفار کی طرف، تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں نازل فرمائی جس میں اللہ نے یہ فرمایا، ابھی حضور نے اپنی اسٹیٹمنٹ بھی مکمل نہیں کی تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اور جب تک سورہ عبس کی آیتیں پہلی 10 آیات جب تک آپ پڑھتے رہیں گے آپ کو سیدنا عبداللہ ابن مکتوم کی یاد دلاتی رہے گی، آج نہیں تو کل، کسی بھی قیامت تک حضرت عبداللہ ابن مکتوم ام مکتوم جو ہیں وہ اپنی ایک چھاپ چھوڑ گئے ہیں قرآن کے اوپر، اور یہ آپ ان کا درجہ دیکھیں کہ سورہ عبس جب بھی آپ پڑھو گے پہلی 10 آیات اس کی آپ پڑھ لو، اس میں اس سارے واقعے کو بڑا اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی مینشن کیا، جس کی تھوڑی سی میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں ٹرانسلیشن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ You frowned and turned his attention away simply because the blind man came to him. You never know, O Prophet, he may be purified or may be mindful, benefiting from the reminder after one who was indifferent. You gave him your undivided attention. یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے فراؤن کیا، تیوری دکھائی، اور آپ نے اپنا اٹینشن ان سے ڈائیورٹ کر دی، سمپلی کیونکہ وہ ایک نابینا انسان تھے، اور آپ کو کیا پتا کہ وہ کتنے پیوریفائڈ ہیں، اور آپ ہوستا ہوئے جو سیکھنے ہیں اس سے وہ بینیفٹ حاصل کرتے، لیکن یہ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں ان کو کوئی بینیفٹ حاصل ہونے والا نہیں، تو ان کی وجہ سے آپ نے اپنی اٹینشن کو ڈائیورٹ کر دیا ایک ایسے آدمی سے جو حق سیکھنے آیا تھا۔ اللہ کے نبی دیکھیں، اس میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پرفیکشنسٹ تھے۔ اب کوئی کہے کہ یہ معذاللہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی درجہ گرانی کی کوشش کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کو یہ بات بتا کر اللہ ہمیں سبق دے رہے ہیں بیسیکلی کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی چیز آئے تو اس کو کریکٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اپنے آپ کو پرفیکٹ مت سمجھو۔ حضور پرفیکٹ تھے، وی آر ناٹ پرفیکٹ، وی آر ناٹ ایون کلوز ٹو دا لفظ پرفیکٹ، تو اس میں کریکشن کی گنجائش موجود ہے، اپنے آپ کو کریکٹ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو بہت امپورٹنس دیا کرتے تھے، اور جب بھی آیا کرتے تھے کھڑے ہو جاتے تھے اللہ کے نبی، اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ کی وجہ سے اللہ نے مجھے قرآن میں تنبیہ کی۔ یہ پہلے انسان تھے یا دوسرے؟ پہلے تو حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے مدینہ منورہ مائگریشن کی، اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو ہیں وہ دوسرے تھے جنہوں نے مائگریشن کی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ دونوں نے اکٹھی مائگریشن کی۔ خیر، اللہ نے توفیق دے دی تھی، انہوں نے قرآن کسی طرح یاد کر لیا تھا۔ ظاہری بات ہے پڑھنا مشکل تھا، ان کو کوئی یاد کراتا ہوگا تو انہوں نے قرآن یاد کر لیا، اور جا کے لوگوں کو قرآن کی تعلیم بھی دینا شروع کر دی۔ تو آپ ان کی ڈٹرمنیشن دیکھیں کہ آنکھوں سے نہیں پڑھ سکتے تھے تو دل میں اتار لیا قرآن کو کہ میں اس سے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاؤں گا۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز سے محروم رکھا ہے، بنائی سے، سننے سے، بولنے سے، واٹ ایور، جو بھی چیز ہے، وہ چیز اس کو اس چیز سے ڈٹر نہ کرے، کوئی اسلام کا کام نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ان کو ایک اور مقام بھی حاصل تھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن بھی تھے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبداللہ
بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضور کے مؤذن تھے. ایک اگر اذان دیتا تھا تو دوسرا اقامت پڑھتا تھا، اور وائس ورسا. اگر دوسرے اقامت پڑھتے تھے تو پہلے اذان دیتے تھے، دوسرے اقامت پڑھتے تھے. حضرت بلال نے جیسے اذان دی تو حضرت عبداللہ جو ہیں وہ اقامت پڑھیں گے. اگر حضرت عبداللہ نے اذان دی تو حضرت بلال اقامت پڑھیں گے. اس طرح انہوں نے آپس میں ڈسٹریبیوٹ کیا تھا. رمضان المبارک میں حضرت بلال کی ڈیوٹی حضور نے کیا لگائی ہوئی تھی کہ جو تہجد کی اذان ہے وہ آپ دیں گے، یعنی کہ لوگوں کو اٹھائیں گے کہ سحری کا وقت ہو گیا، اور جو فجر کی اذان ہے وہ حضرت عبداللہ دیں گے. اس کا کیا مطلب ہے کہ سحری کا ٹائم ختم ہو گیا. اب اس میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹیلیجنس دیکھیں، دو ڈیفرنٹ آوازیں. اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اگر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی فجر میں اذان دیتے تو کنفیوژن کا ڈر تھا کہ شاید یہ تہجد کی اذان. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی ڈیفرنٹ ڈیوٹی لگائی. اس کے بعد جب فتح مکہ ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے although with his blindness حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امیر بنایا مدینہ منورہ کا. جب حضور فتح مکہ کی طرف گئے تو پیچھے ساری باغ دوڑ جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم نے سنبھالی. اب ایک اور آیت ان کے اوپر آتی ہے قرآن میں، اور یہ ان لوگوں کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ جن کے پاس شرعی عذر ہے جہاد میں نہ جانے کا. جہاد کی جب آیت آئی ہے اور جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو پیچھے رہ جاتے ہیں اور جو میدان جنگ میں لڑتے ہیں کیسے برابر ہو سکتے ہیں. اب جب یہ آیت آئی تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم بہت زیادہ جو ہے وہ ڈسکریج ہو گئے کہ میں تو جہاد میں شامل نہیں ہو سکتا. I cannot see the enemy. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہ دعا کر رہے تھے اللہ سے، اور حضور نے وہ دعا سنی، اور وہ دعا یہ تھی کہ یا اللہ میں آپ سے منت مانگتا ہوں، منت کر کے دعا مانگتا ہوں کہ مجھے آپ کوئی ایسا ایکسکیوز کر دیں. حضرت زید بن ثابت وہ ورسز لکھ رہے تھے یہ والے کہ جو جہاد میں ہیں اور جو گھر بیٹھے ہیں وہ ایکول نہیں ہو سکتے. انہی ورسز کے لکھتے لکھتے حضرت عبداللہ کی دعا جب اللہ تک پہنچی ہے تو اگلی آیت نازل ہوگی. اگلی آیت میں آیا تھا ہاں جن کا شرعی عذر ہے وہ اس چیز سے مبرہ ہے. تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے آج تک یا قیامت تک جو بھی لوگ شرعی عذر میں آتے ہیں ان کو یہ چھوٹ مل گئی. This was the greatness of this صحابی. میں نے آپ کو کہا ہر صحابی کی اپنی شان ہے، ہر صحابی کی اپنی شان ہے. یا وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہمیں آج آسانیاں ملی گی. تو جس کے پاس بھی شرعی عذر ہے، جو کوئی جائز شرعی عذر ہے، اس کا ثواب جو ہے وہ کس کو جا رہا ہے؟ حضرت عبداللہ کو جا رہا ہے. People should be thankful to him کہ ان کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو یہ ایک چھوٹ مل گئی کہ وہ جہاد میں اگر وہ شرعی مطلب کوئی ٹانگ سے محروم ہے، کوئی کسی چیز سے محروم ہے، تو وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو پیچھے رکھ سکتا ہے. یہی شرعی عذر ہے، یا بوڑھا ہے یا بچہ ہے، وٹ ایور جو بھی شرعی عذر ہے. اس کو فاسٹ فورورڈ کرتے ہیں جی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں قادسیہ کا وقت آیا. قادسیہ کا وقت بڑا سخت وقت تھا، یہ بڑی سخت جنگ تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جب اعلان کیا کہ مجھے لڑائی کے لیے لوگ چاہیے، تو حضرت عبداللہ ابن مکتوم نے یہ کہا کہ I want to fight، جو مرضی ہو جائے میں لڑائی لڑنا چاہتا ہوں، اب جو بھی میری بنائی ہے، جو بھی شرعی عذر ہے. لیکن یہ قادسیہ کے اندر کیونکہ لوگوں کی کمی تھی اور دشمن کی فوج بہت بڑی تھی، وہ پتہ ہے فارس کی لڑائی تھی، فائنل شو ڈاؤن تھا فارس کے ساتھ. تو انہوں نے میک شور کیا کہ لوگ مجھے کسی طرح اٹھا کے وہاں تک پہنچا دیں میدان قادسیہ میں. تو یہ پہنچ گئے. سیدنا سعد بن وقاص سپاہ سالار تھے، آپ کو پتہ ہے قادسیہ کے جنگ کے،
اور انہوں نے کہا دیکھیں میں تلوار تو نہیں چلا سکتا کیونکہ مجھے دشمن نظر ہی نہیں آئے گا، آپ مجھے مسلمانوں کا فلیگ پکڑا دیں، آئی ول میک شیور کہ جب تک میں زندہ ہوں یہ فلیگ میں نہیں گرنے دیتا۔ تو مسلمانوں کا فلیگ جو ہے قادسیہ کے اندر وہ حضرت عبداللہ کو پکڑایا گیا اور یہ فلیگ لے کے کھڑے رہے، حتیٰ کہ اسی جنگ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا رتبہ بھی دے دیا۔ یعنی کہ آپ سبحان اللہ دیکھیں، دونوں پارٹس دیکھ لیں کہ ہمیں ایک رعایت دلوا گئے اسلامی طور پہ جہاد میں جو شریک عذر والے لوگ ہیں ان کے لیے، اور خود شہید بھی ہو گئے، تو شہادت کا مزہ بھی چھک لیا اور لوگوں کے لیے آسانی بھی پیدا کر گیا۔ اور جب تک آخری سانس تھا جھنڈا نہیں گرنے دیا، اور پھر آواز دے کہ کسی کو کہا یہ میرے سے جھنڈا سنبھال لو کیونکہ یہ جھنڈا گرنا نہیں چاہیے مسلمانوں کا، تو پھر کسی اور صحابی نے آ کے اس جھنڈے کو تھاما۔ اور قادسیہ میں جب مسلمانوں کو فتح ہوئی تو جب شہیدوں کو دیکھا گیا تو حضرت عبداللہ کو دیکھا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خبر پہنچی بڑا روئے، انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑے صحابی تھے، اللہ کے نبی کے بہت بڑے پسندیدہ صحابی تھے، ان کی وجہ سے قرآن میں بہت سارے احکامات آئے ہیں، حضرت عمر کی وجہ سے بہت سارے احکامات آئے ہیں، لیکن حضرت عمر always used to keep others اپنے سے اوپر ہی سمجھتے تھے لوگ۔ تو خیر یہ سب لوگوں کے لیے موٹیویشن ہے۔ یہ 40th ہجری میں ان کی شہادت ہوئی ہے قادسیہ کے میدان میں۔ ان سب لوگوں کے لیے موٹیویشن ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ اچیو نہیں کر سکتے، دنیاوی طور پہ بھی اور دینی طور پہ بھی، کہ بلائنڈنس ہو یا ڈیف ہو یا بندہ بول نہ سکتا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اور بہت ہنر دیے ہیں اس انسان کو۔ کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کا کسی کی ٹانگ نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ شکر ادا کرنا چاہیے اللہ نے ہمیں صحیح سالم رکھا ہے، یہ اللہ کا سب سے بڑا شکر اسی میں ہے۔ لیکن جن کے لیے نہیں ہے ان کے لیے ایک ڈٹرمنیشن حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور تا قیامت جو بھی قرآن پڑھے گا وہ ان کا ذکر ضرور سنتا رہے گا۔ تو انہوں نے اپنی قرآن کے اندر جو ہے وہ اللہ کے ذریعے سے دو چیزیں کی۔ اب آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جہاں بھی شرعی عذر کی بات آئی گئی that was due to this صحابی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت موقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شوہر سے زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچوں کو جنم دینے والی عورت سے شادی کرو، کیونکہ میں تمہاری کثرت کی وجہ سے دیگر امتوں پہ فخر کروں گا۔ پاپولیشن کا مسئلہ پہ ہے، یہ جو ہے نا ہمارے ہاں الٹا ہی حساب چلتا ہے ہر چیز میں، اللہ معاف فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگ مکاتب جو کہ ادائیگی چاہتے ہوں، عفت و پاک دامنی کی خاطر نکاح کرنے والے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی اللہ ضرور مدد کرتا ہے۔ یعنی کہ 3 قسم کے لوگ جو اپنی پاک دامنی کی وجہ سے نکاح کرتے ہوں، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اللہ ان کی بھی ضرور مدد کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مکمل طور پر متاع ہے اور بہترین متاع دنیا میں نیک بیوی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ میں تجھ سے ہدایت، تقوی اور عفت اور تونگری کا سوال کرتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم اوپر چڑھتے تو اللہ اکبر کہتے اور جب نیچے اترتے تو سبحان اللہ کہتے۔ حضرت عبداللہ بن ختمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر روانہ کرنے کا ارادہ فرماتے تو یوں دعا فرماتے، میں تمہارے دین، تمہاری امانتوں اور تمہارے آخری اعمال کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔
حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے تو آپ سفر کی شدت، مشقت، بری واپسی اور نفع کے بعد نقصان، مظلوم کی بد دعا اور اہل و مال میں برے منظر سے پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو اپنے نامہ اعمال میں بہت زیادہ استغفار پائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ اعتراف کر لیتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی رحمت کے ساتھ اس پر رجوع فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں دن میں 70 بار سے زیادہ اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور کہ اس کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات تو پھر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کون سا کلام افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ نے اپنے فرشتوں کے لیے منتخب کیا، سبحان اللہ و بحمدہ، یعنی یہ سب سے افضل کلام، فرشتے اس کو بار بار پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لینا مجھے پوری کائنات کے مل جانے سے زیادہ محبوب ہے۔ جب آپ طواف کر رہے ہوتے ہیں تو آپ یہی کلمات دہراتے ہیں خانہ کعبہ کی 3 طرف، اور چوتھی طرف جو آخری جہاں رکن یمانی اور وہ والا پارٹ ہے، وہ دیوار جس میں حجر اسود نصب ہے، اس جگہ 70,000 فرشتے موجود ہوتے ہیں جو آپ کی دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں، تو وہاں پہ آپ جو بھی دعا کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ بیسیکلی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، بہترین دعا ہے، دنیا اور آخرت کی عافیت مانگنی چاہیے انسان کو۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص اپنے رب کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ کی طرح ہے، اور جو شخص ذکر نہیں کرتا وہ مردہ کی طرح ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے چہرے پر پھیر کر نیچے گرایا کرتے تھے، یعنی کہ جیسے ہم بھی اب یہ سنت ہے جو کہ ویسے ہم کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ یہ طریقہ تھا، سنت طریقہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اس حال میں فوت ہو اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہماری امہات المؤمنین ہیں کا ستو اور کھجور سے ولیمہ کیا، سو سمپل۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو کھانے کی دعوت دی جائے تو اس پہ ضرور شرکت کرو، دل چاہے تو کھا لو ورنہ چھوڑ دو، دعوت ضرور قبول کرو، بیسک مقصد یہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی کسی اجنبی عورت کے ساتھ علیحدگی میں ہوتا ہے تو ان دونوں کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی عورت کو پیغام نکاح بھیجے تو پھر اگر وہ اس سے نکاح کرنا چاہے تو عورت کی شکل و صورت وغیرہ کو دیکھ سکے تو دیکھ لے، کیونکہ پوری عمر گزارنی ہے تو اس میں پوری گنجائش ہے، آپ ایک دفعہ بالکل دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے اچانک اٹھ جانے والی نظر کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تو آپ نے مجھے حکم فرمایا کہ اپنی نظریں ہٹا لو، یعنی کہ اگر غیر محرم پہ نظر پڑ گئی تو وہاں سے ہٹا لو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو، کوئی آدمی کسی بیوہ عورت کے ہاں رات بسر نہ کرے مگر یہ کہ اس کا شوہر ہو یا محرم، یعنی کہ دوسرا شوہر ہو یا محرم۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا،
اپنی آوازوں سے قرآن کو حسین بناؤ، کیونکہ اچھی آواز قرآن کے حسن میں اضافہ کرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اتنی توجہ سے کسی چیز کو نہیں سنا جتنا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ترنم کے ساتھ قرآن پڑھتے ہوئے توجہ سے سنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ہر چیز کا حسن و جمال ہوتا ہے، جبکہ قرآن کا حسن و جمال سورہ رحمان ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے روز سورہ کاف پڑھتا ہے تو اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیانی مدت کے لیے نور چمکتا رہتا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے روز سورہ ہود پڑھا کرو۔ حضرت مکحول بیان کرتے ہیں کہ جو شخص جمعے کے روز سورہ آل عمران پڑھتا ہے تو رات تک فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جو شخص رات کے کسی حصے میں سورہ آل عمران کا آخری حصہ پڑھتا ہے، آخری حصہ، اس کے لیے رات کے قیام کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ حضرت عبد الملک بن عمیر مرسل روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔